اپنی بیوی کے پاس 2 سال کے بعد آیا تھا خوشی سے مسرت سے، لیکن اس کی حالت دیکھی، حالت حمل میں ہے تو ساری خوشی کافور ہو گئی، ہر ایک کی ہوگی، اور دل میں غم نے جگہ لے لی کہ 2 سال تو میں آیا نہیں، یہ میری بیوی حاملہ کیسے ہے؟ کہنے لگی اللہ کی قسم میرے پیٹ میں جو حمل ہے تو ہی اس کا باپ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم میں سے بہت سارے لوگ وطن عزیز کو چھوڑ کر، وطن محبوب کو چھوڑ کر غیر وطن جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک مجبوری ہوتی ہے۔ کیا مجبوری ہوتی ہے؟ بیوی بچے کی پرورش، بیوی بچوں کے اخراجات جب اپنے ملک میں پورے نہیں ہو پاتے ہیں تو انسان پرائے ملک کی طرف نگاہ ڈالتا ہے، اور ہم بعض دفعہ سعودی عرب، امریکہ، لندن، جاپان، چین وغیرہ دیگر ممالک میں جاتے ہیں روزگار کی نیت سے، اور بعض دفعہ کئی سال لگ جاتے ہیں واپسی میں، 2 سال 3 سال میں بھی بہت سارے لوگ واپس آتے ہیں۔ جب آپ پردیس میں کمانے کے لیے جاتے ہیں تو وہیں آپ کے گھر میں ماں باپ، بیوی بچے سارے انتظار کرتے ہیں آپ کا کہ کب ہمارے گھر کا چراغ واپس آئے گا۔ سوچو، سب سے زیادہ جس کو تکلیف ہوتی ہے آپ کے گھر میں وہ آپ کی بیوی ہے۔ آپ کی بیوی اگر آپ کے گھر میں ہو اور آپ پردیس میں 2 سال 3 سال سے رہ رہے ہوں تو آپ کی بیوی کو آپ کی بہت یاد آتی ہے، وہ بہت ہی بے چین رہتی ہے، پریشان رہتی ہے، کیونکہ دونوں کے اندر ایک الگ طرح کا رشتہ ہوتا ہے جو شوہر کے بغیر کوئی دوسرا پورا نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام، وہ آپ کی بیوی 2 سال 3 سال سے آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ مان لو کہ 2 سال کے بعد آپ باہر ملک سے اپنے ملک واپس آئے، جب آپ 2 برس کے بعد اپنی بیوی کو دیکھیں گے کہ میری بیوی حاملہ ہے، یعنی ماں بننے والی ہے، تو سوچو آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں کون سی بات آئے گی کہ میری بیوی نالائق تھی، میری بیوی کی عادت حرامی تھی، میری بیوی کی چال چلن ٹھیک نہیں تھی، تبھی تو جب میں 2 سال کے بعد آیا ہوں تو وہ پیٹ میں بچہ کسی اور کا پال رہی ہے۔ یہی سوچے گا ہر شوہر، چاہے میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہوں۔ 2 سال سے آپ بیوی سے ملے نہیں تو بیوی کے شکم میں بچہ آیا کہاں سے؟ ناظرین کرام، اسی طرح کا واقعہ ایک حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ آپ کے دربار میں یہ مقدمہ آیا، ایک عورت اپنے شوہر کو لے کر کے آئی کہ میرے شریک حیات نے ہمارے اوپر الزام لگایا ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے یہ اس کا نہیں، کسی اور مرد کا ہے، آپ برائے کرم فیصلہ کر دیں۔ عمر فاروق اعظم نے کس طرح سے فیصلہ کیا تھا، چلیے آپ ایک اہم ویڈیو دیکھیں۔ عمر، میں 2 سال بعد اپنے گھر آیا ہوں، میں 2 سال بعد اپنے گھر آیا ہوں اور میں اپنی بیوی کو حاملہ پاتا ہوں، اور میں نے اپنی بیوی سے سوال کیا خوشی سے، اپنی بیوی کے پاس 2 سال کے بعد آیا تھا خوشی سے مسرت سے، لیکن اس کی حالت دیکھی، حالت حمل میں ہے تو ساری خوشی کافور ہو گئی، ہر ایک کی ہوگی، اور دل میں غم نے جگہ لے لی کہ 2 سال تو میں آیا نہیں، یہ میری بیوی حاملہ کیسے ہے؟ جب میں نے عمر اس سے استفسار کیا تو وہ کہنے لگی اللہ کی قسم میرے پیٹ میں جو حمل ہے تو ہی اس کا باپ ہے۔ اب مجھے بتلائیے، 2 سال تو میں نے اس کو چھوا نہیں، ٹچ نہیں کیا، 2 سال بعد میں سفر سے آیا ہوں، وہ حاملہ ہے اور اس بچے کی نسبت بھی میری طرف کرتی ہے، اب میں کیا کروں؟ یہ صحیح اثر کے ساتھ، صحیح سندوں کے ساتھ جو حدیث یا اثار موجود ہوتے ہیں، منکرین حدیث ان کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اور اللہ کی حکمت بھی اتنی عظیم ہے اس باب کے اندر کہ جس حدیث کا، جس اثر کا انکار کیا جاتا ہے اس سے ملتی جلتی آیت اللہ نے قرآن پاک میں نازل کی ہوتی ہے۔ جیسے آدم کی عمر کے حوالے سے منکرین حدیث نے انکار کر دیا، 1000 برس عمر کیسے ہو سکتی ہے، تو قرآن پاک میں اللہ نے نوح کی عمر 950 برس بیان کر دی وغیرہ۔ یعنی جس حدیث کا انکار ہوتا ہے اس سے ملتی جلتی آیت بھی، اس سے ملتا جلتا واقعہ بھی قرآن پاک میں موجود ہوتا ہے۔ اب حضرت عمر نے مشورہ کیا اور ارادہ کیا اس عورت کو رجم کرنے کا، اور حکم دیا اس عورت کو رجم کر دیا جائے۔ کون حکم دے رہا؟ خلیفۃ المسلمین۔ کون حکم دے رہا؟ امیر المومنین۔ کون حکم دے رہا؟ حضرت عمر، جن کے علم و فضل کے دنیا کے سارے امتی قائل ہیں۔ پاس ہی معاذ ابن جبل بیٹھے ہیں، کہا عمر میں آپ کے فیصلے کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کا فیصلہ نہیں مانتا، آپ اپنی اصلاح کریں۔ کون کہہ رہا ہے؟ معاذ بن جبل صاحب رسول،
رتبے میں مقام میں کم درجے کا صحابی اعلیٰ درجے کے صحابی کو ٹوک رہا ہے، وجہ کیا؟ وجہ اس کے بعد دلیل ہے، یہ نہیں ہے کہ میں تیرے سے بڑا عالم ہوں، سب کو پتا عمر بڑے عالم ہیں۔ جس طرح عثمان قرآن کے قاری تھے لیکن حضرت علی نے آ کے ٹوک دیا، اسی طرح یہاں پہ معاذ ابن جبل حضرت عمر کو ٹوک رہے ہیں۔ لیس لک علی ما فی بطنہا، لیس لک، اے عمر لیس لک، آپ کے لیے نہیں ہے علی ما فی بطنہا سبیل، آپ اس عورت کو رجم میں سزا دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے یہ ملزمہ ہے، یہ ملزمہ ہے، مجرمہ ہے آپ کی نظر میں، آپ اس کو سزا دیں تو دیں، اس کو کس جرم کی پاداش میں آپ سنسار کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوئے تھے، شبیبہ غامدی آئی تھی، رسول اللہ نے وضع حمل کا انتظار کیا تھا، سزا لاگو کرنے سے پہلے وضع حمل کا انتظار کیا تھا، کیونکہ پیٹ میں جو بچہ وہ بھی ایک جان ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہ غلط العام مشہور ہے، جی بچہ پیٹ میں ہو، ڈاکٹر بتا دیتے ہیں اس کا برین ابھی پورا نہیں بنا، اس کے اعضاء بھی پورے نہیں بنے، علماء نے جی بعض علماء نے فتوے دیے ہیں جی اس کو ابارشن کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو ابارٹ کرنا جائز ہے۔ یہ آپ لوگوں نے خود کہانی بنائی ہوئی ہے، کسی عالم کا یہ فتویٰ موجود نہیں ہے، اور اگر موجود بھی ہے قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ وجہ یہ ہے زمین کے اوپر آنے کے بعد، دھرتی کی پشت کے اوپر بچہ جننے کے بعد بھی یہاں پہ کئی بزرگ ہیں جو معذور ہیں، کئی نوجوان ہیں جو معذور ہیں، کئی بزرگ ہیں جن کا دماغ کام نہیں کرتا۔ کیا کسی عالم دین نے یہ فتویٰ دیا جو بیمار ہے اس کو قتل کر دو؟ جس طرح دھرتی کی پشت کے اوپر کوئی بیمار ہے اس کا قتل کرنا حرام ہے، اسی طرح ماں کے پیٹ میں بچہ بیمار ہے اس کا قتل کرنا بھی حرام ہے۔ یا آپ کو کسی نے مغالطہ ڈال دیا ہے کہ بیمار بچے کو قتل کر دیا جائے، کیوں کیا جائے؟ اگر بیماروں کا قتل جائز ہے تو پھر بوڑھوں کو بھی کر دو، پھر جن جن کی یاداشت چلی گئی ہے سب کو قتل کر دو، جو نوجوان معذور ہو گئے ان کو قتل کر دو۔ یہ خود ساختہ فیصلے، یہ من گڑت فیصلے، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ یہی بات معاذ ابن جبل حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں، لیس لک علی ما فی بطنہا سبیل، اے عمر آپ عورت کو رجم کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے، اس بچے کا کوئی قصور نہیں، ہم اس کو رجم نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عمر رک گئے اور کہا وضع حمل کا انتظار کیا جائے۔ عورت نے بچہ جنا، عورت نے بچہ جنا، اور صحیح سند میں موجود ہے جس وقت وہ بچہ جنا قد خرجت ثنایاہ، جس وقت وہ بچہ جنا گیا وہ اتنی بڑی عمر کا تھا کہ اس کے دانت نکل آئے ہوئے تھے، اس کے دانت نکل چکے تھے، اور باپ نے اس بچے کو دیکھا، کہنے لگا اللہ کی قسم، کعبے کے رب کی قسم، یہ تو میرے ہی جیسا ہے اور یہ میرا ہی بچہ ہے۔ حضرت عمر تک یہ خبر پہنچی۔ یہ ہے وہ حدیث، یہ ہے وہ مقام جس وقت حضرت عمر نے کہا تھا ماؤں نے معاذ ابن جبل جیسے بچے جننا بند کر دیے ہیں، لولا معاذ لہلک عمر، اگر معاذ نہ ہوتے تو آج عمر اس عورت کو بے گناہ سنسار کرنے کے جرم میں ہلاک ہو چکا ہوتا۔ ناظرین کرام، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے مکمل ویڈیو دیکھ کر۔ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی ماں کے شکم میں 2 سال تک تھے، 2 سال کے بعد اس دنیا میں آپ تشریف لائے۔ یہ چیز یاد رکھنے کہ بہت ساری عورتیں جو ہے اپنے شکم میں 2 سال تک بچہ رکھ سکتی ہے۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کیجئے لوگوں تک ثواب کی نیت سے، اور دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت۔ السلام علیکم۔